لہو و لعب میں ڈوبے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی؟ راستے کی مشکلات، اپنوں کی مخالفت اور دوستوں کی بے رخی کے واقعات پر مشتمل ایک انوکھا پروگرام میری زندگی میں دین کیسے آیا؟ ہاؤ دین کیم انٹو مائی لائف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شناور علی ہے اور میں لاہور ٹیمپل روڈ کا رہنے والا ہوں۔ آج میسج ٹی وی کے فورم میں موجود ہوں اور آج اس بارے میں بات ہوگی کہ میری زندگی میں دین کیسے آیا۔ میں ایک بالکل مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا، لیکن جو میرے شوق ہیں وہ بہت ہی الگ تھے۔ دین کے لحاظ سے تو بہت الگ تھے، لیکن دنیا کے لحاظ سے بہت اچھے شوق تھے وہ۔ میں بینک میں جاب کرتا تھا، ایریا سیلز مینیجر تھا، اور اس کے علاوہ جو ایک میرا شوق تھا، پروفیشن تھا، مین پروفیشن، وہ میرا تھا سنگنگ کا۔ تو میرے اپنے سانگز بھی آئے تھے، کراچی ایئر وائی سے میرے لانچ بھی ہوا تھا سانگ، ایزی لوڈ کے نام سے وہ سانگ تھا، فنی سانگ تھا۔ اس کے علاوہ 3-4 سانگز میرے اور بھی آئے تھے، تو کافی انویسٹمنٹ تھی اس میں جو میں نے کی تھی۔ اب وہ والا معاملہ جو سنگنگ کا تھا وہ میرا چل پڑا تھا، اور ٹی وی پہ چینلز پہ جا کے انٹرویو دینے، اور گٹار پکڑ کے ریڈیو اسٹیشن چلے جانا، وہاں سے کال آنی وہاں چلے جانا، کبھی کانسرٹس کرنا۔ تو یہ والا جو ایک میری لائف ہے بہت اچھی جا رہی تھی، مطلب امید تھی کہ میں جانا پہچانا جاؤں گا اور اچھا میں کمانا شروع کر دوں گا۔ بہرحال تب بھی بہت اچھی میری کمائی ہو رہی تھی، اور جو میری جاب تھی بینک کی اس میں تو بہت ہی اچھی کمائی تھی، گھر کا بڑا اچھا چل رہا تھا، شکر ہے۔ لیکن ایسے ہی ہوا کہ اب بچپن سے میرا تعلق میوزک سے تھا، حلال حرام کا اتنا علم نہیں تھا۔ ہماری فیملی میں بھی کسی نے آج تک کبھی داڑھی نہیں رکھی، اور نہ ہی کوئی اس طرف دین کی طرف آیا۔ تو میرا ایک شادی میں جانا تھا۔ اب اس شادی میں آج کے وقت کے لحاظ سے تقریباً 80 لاکھ روپے کی صرف ایک ولیمہ تھا، وہ ہمارے عزیزوں کا تھا۔ اس شادی میں مجھے بھی بلایا گیا گانے کے لیے۔ بہرحال شادی سے ایک دن پہلے ہی پروگرام کینسل ہو گیا، کنسرٹ کینسل ہو گیا کسی وجہ سے۔ میں بہت افسردہ کہ اتنا اچھا پروگرام تھا، پلیٹ فارم اتنا اچھا تھا، اب وہ کینسل ہو گیا ہے، اور میں بہرحال عزیزوں کی شادی تھی، جانا تو تھا ہی مجھے۔ میں اپنے دوستوں کو بتا رہا تھا، اپنے کزنس کو بتا رہا تھا کہ دیکھیں کتنا اچھا پلیٹ فارم تھا، کاش میں یہاں پہ پرفارم کرتا تو کتنا مزہ آتا۔ سارے میرے ساتھ پورے گٹارسٹ تھے، بیس گٹارسٹ تھے، پیانسٹ تھے، اور پورا ایک بینڈ تھا ہمارا، ایک مینیجر تھا میرا جو پورا مینیج کرتا تھا کانسرٹس کو۔ تو ہم نے کافی بڑے بینک کی 75th اینیورسری پہ بھی لاسٹ پرفارمنس دی ہوئی تھی، اور وہ بہت ہٹ شو گیا تھا ہمارا۔ اس کے بعد یہ تھا کہ میرا اسٹوڈیو بھی تھا اپنا، ماڈل ٹاؤن میں لاہور میں میرا اپنا اسٹوڈیو تھا، اور اس میں ساؤنڈ ریکارڈنگ کی تمام چیزیں تھیں، اور میں وہاں ساؤنڈ ریکارڈ کرتا تھا، کمپوزنگ کرتا تھا، خود ہی اپنے گانوں کی بھی کرتا تھا۔ لوگ بھی میرے پاس آتے تھے گانے بنوانے، میں ان کو گانے بنا کے دیتا تھا، طرزیں، ٹیونز وغیرہ۔ اب بات یہ ہے کہ اتنا میں اس میں پھنسا ہوا، اور اس شادی میں مجھے لگ رہا تھا کہ میں ناکام ہو گیا ہوں، کیونکہ کانسرٹ مجھے ملا نہیں، اور وہ کانسرٹ کا بجٹ بھی بہت اچھا اپروو ہوا تھا۔ بہرحال میں بہت افسردہ اسی شادی میں بیٹھا ہوا، ولیمے میں ہی بہت افسردہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان سامنے میرے بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے وائٹ کلر کا امامہ، بہت خوبصورت سر پہ امامہ پہنا ہوا، اور جبہ سفید رنگ کا جو عربی ڈریس پہنتے ہیں، جبہ پہنا ہوا، اور کالی سیاہ داڑھی، خوبصورت سا نوجوان، صاف ستھرا بیٹھا ہوا ہے، اور میرا دل کھنچی جا رہا تھا اس کی طرف۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہے۔ مجھے وہ صحابیوں کا دور اور رسول اللہ کا دور جو ہم نے سنا ہوا بچپن میں، اس لیے میں اب سب کو یہی کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی اللہ کا تعارف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ضرور کرائیں، کیونکہ ان کے بچپن میں جو مائنڈ میں بیٹھ چکا ہے
وہ ایک دن بڑا ہو کے وہ دوبارہ ریورس ہوتا ہے. اب میں نے بھی وہ بچپن میں اپنی والدہ سے قصے سنے ہوئے تھے, اسلامک سٹوری سنی ہوئی تھی, اپنے نانا سے سنی ہوئی تھی. اب جب میں نے اس بندے کو دیکھا, اب مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے جمعہ کب پڑھا تھا, نمازیں تو بہت دور کی بات ہیں, میں عید کی نماز مس کر دیتا تھا. اب وہ دیکھا تو وہ اب جو ہر ایک بندے کے اندر ایک ایمان ہوتا ہے, اور وہ ایمان کی روشنی اور وہ جلنا شروع ہوگی اس کو دیکھ کے, کیونکہ اصل تو وہی تھا. 80 لاکھ کی وہ شادی ایک طرف, اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لباس تھا, ایک حلیہ مبارک تھا جو ایک بندے کے اوپر بندے نے اپنایا تھا, وہ سارا شادیوں کی رنگینیاں وغیرہ ایک سائڈ پہ ہو گئیں, رسول اللہ کا ایک طرف ہو گیا. تو بہت مجھے وہ بھایا, دل کو بہت وہ مجھے لگا. وہ پہلا تیر تھا جو میرے دل کو لگ گیا. اب میں اس بندے کے پاس گیا, میں نے پوچھا, سلام دعا کی. میں نے کہا بھائی آپ اس خلیے میں پھیر رہے ہیں, نیچے چپل پہنی ہے, اتنی سادگی میں, اور آپ نے داڑھی رکھی ہے, یہ کیا معاملہ ہے سارا؟ وہ ڈر گیا. اس نے بتایا کہ میرا نام غضنفر علی ہے, ابھی بھی میرا بہت وہ اچھا دوست بن گیا ہے. اس کے بعد اس نے بتایا کہ یہ ہمارے نبی کا ڈریس ہے, ہماری نبی کی سنت ہے, اللہ تعالیٰ, ہم نے تو اچھا اللہ تعالیٰ کو دکھنا ہے, لوگوں کا کیا ہے, اللہ ہمیں دیکھ کر مسکرائیں, اس چیز کی محنت کرنی ہے. اب وہ چیزیں میرے دل میں اتری جا رہی تھیں, مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی میرے دل پر مرہم رکھی جا رہا ہے, سکون مل رہا تھا اس کی باتیں سن کر, اور میرا دل کر رہا تھا وہ بولی جائے. تو غضنفر بھائی سے میں نے پوچھا کہ میں تو دینی لوگوں سے بڑا بیزار ہوں, کوئی اس طرف کھینچتا ہے, کوئی اس طرف کھینچتا ہے, ہر ایک کے اپنے فرقے ہیں. تو غضنفر بھائی کی بات سن کے بہت اطمینان ہوا کہ شاید یہ صحیح لوگ ہیں. اب میں اپنی پچھلی زندگی میں 3 دفعہ میں تبلیغی جماعت کے ساتھ میرا ہوا کہ میں 3 دن جا کے لگاؤں, اور میں اس طرح کا بندہ تھا کہ میں تینوں دفعہ وہاں سے بھاگ آیا, واپس گھر آ گیا پہلے دن ہی. اور ایک دفعہ تو مجھے بھیجا گیا آرٹسٹ لوگوں کے ساتھ کہ شاید یہ سنگرز کے ساتھ اور ایکٹرز کے ساتھ رہے گا تو شاید یہ بھی دین کی طرف آ جائے گا, تو میں وہاں سے بھی بھاگ آیا. بہرحال غضنفر صاحب نے مجھے بزرگوں کے ساتھ کچھ ملوایا, کچھ میٹنگ کروائی, اور بس وہ وقت اس طرح کا تھا کہ جو پہلا تیر لگ چکا تھا اس کے بعد پھر یہی صورتحال تھی کہ وہ جو بھی بولتا تھا مجھے لگتا تھا کہ یہ سچ ہے, کیونکہ اصل اور نقل کا فرق مجھے اس شادی میں پتہ لگ گیا تھا. اب میں نے آنا تھا اپنی فیملی کی طرف, کیونکہ میری فیملی میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جس کی داڑھی ہو اور ٹوپی ہو یا وہ دین کی طرف اتنا اس طرح سے ہو. اب پوری فیملی کو فیس کرنا, اب میری بینک کی جاب پرماننٹ, اب میری سنگنگ اسٹوڈیو, میں تو بہت زیادہ جکڑا گیا تھا. میں زیادہ تعلیم میرے مطلب میری گریجویشن ہے, لیکن زیادہ اس لیے نہیں پڑھ سکا, ماسٹرز نہیں کر سکا یا زیادہ نہیں میں کر سکا, کیونکہ میرا پورا ایم ہی میوزک کی طرف تھا, اور میرا اوڑھنا بچھونا میوزک تھا. میں نے سب سے پہلے جا کر میوزک میں ان بزرگ سے ایک ملا, اور میں نے ان سے بولا کہ میں نیک ہو جاؤں گا, نمازیں پڑھنا شروع کر دوں گا, سب کچھ کروں گا, لیکن میں میوزک نہیں چھوڑ سکتا کبھی بھی, کیونکہ میوزک کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ میرا اس طرح کا رشتہ ہے کہ میرے خون میں ہے, اور میں میوزک سے مجھے سکون ملتا ہے, میں نہیں چھوڑ سکتا, اور میرے لیے ناممکن ہے. تو ان بزرگ نے بڑا اچھا جواب دیا, کہتے ہیں کہ آپ کے لیے میوزک چھوڑنا بہت مشکل ہے, ناممکن ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے چھڑوانا بہت آسان ہے, تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. اب ان کا اتنا کہنا ہی تھا کہ میرے اندر سے میوزک کی محبت ہی نکل گئی, صرف اتنے کہنے سے. بہرحال میوزک تو میں چھوڑ دیا, اسٹوڈیو میں نے سارا وائنڈ اپ کر کے گھر آ گیا. اب سارے لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں, میرے جو جاننے والے ہیں ان میں کئی کرسچنز بھی ہیں جو میوزک سے ریلیٹڈ میرے جو میوزیشنز ہوتے تھے, اب وہ بھی پریشان تھے کہ اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, اپنا پورا اتنی اس نے محنت کی اس پہ اور ایک دم سب کچھ چھوڑ کے آ گیا. اب اسٹوڈیو وائنڈ اپ ہو گیا,
سنگنگ میں نے چھوڑ دی. کانسرٹس آ رہے ہیں تو میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں کرنے, میں چھوڑ چکا ہوں, اور میں بالکل ہی ان ٹچ نہیں تھا اس فیلڈ سے. اس کے بعد یہ ہوا کہ اب میں نے بینک کی نوکری چھوڑنی تھی, اور میرا روزگار جو ایک تو ختم ہو گیا تھا گانے کا, اب ایک جو ہے بینک کا روزگار میرا جاری تھا. بینک کے روزگار کو میں لات اس لیے نہیں مار سکتا تھا کہ اس وقت میرا رشتہ ہو گیا تھا اور میری شادی عنقریب ہونے والی تھی 2-3 مہینوں میں. لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ اگر میں نے شادی کے بعد بینک کی نوکری چھوڑی, جو کہ مجھے وسوسے آتے تھے کہ شادی کے بعد چھوڑنا, شادی تو کم سے کم کر لو اپنی, تو شادی کے بعد چھوڑنا بڑا مشکل ہو جائے گا. پھر وہ بیوی جو ہے وہ نہیں چھوڑنے دیتی, پھر بچے آ جاتے ہیں, ان کا منہ مارتا ہے, اور پھر قرآن میں تو یہ ہے ہی کہ اولاد اور بیوی فتنہ ہے. تو اس فتنے سے بچنے کے لیے, اور دولت کا ڈر جو ان سا ہے یہ بہت برا ہوتا ہے, میں نے شادی سے پہلے ہی نوکری چھوڑ دی, ریزائن دے دیا. اب میں نے گھر آ کے بتا دیا کہ میں تو ریزائن دے چکا ہوں. اب میری والدہ اور میرے والد صاحب بہت میرا ساتھ دیا, انہوں نے ہر چیز میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, جس طرح تم کہتے ہو ٹھیک ہے. میں یہ سوچتا تھا کہ میں اپنے والدین کو کچھ نہیں دے سکا, اور اگر دیا بھی ہے تو میں نے ہمیشہ غلط کمائی ہی کھلائی ہے, یا تو موسیقی کی کمائی کھلائی ہے, یا تو پھر بینک کی کمائی, سود کی کمائی کھلائی ہے, اور میری اپنی کرتوتیں بھی نہیں ٹھیک ہیں. میں کسی طرح ان کو خوشی نہیں دے سکا, اور پھر میرا مقصد یہ بن گیا کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر چلانا شروع کر دوں, اور ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو یہی دے سکوں. اس کے علاوہ تو میرے پاس کچھ نہیں تھا دینے کے لیے, اور جو تھا وہ میں چھوڑ چکا تھا. پھر میوزک سے میری علیحدگی ہو گئی, بینک سے میری علیحدگی ہو گئی. اب میرا وقت آ گیا کہ میں اپنا حلیہ بدلوں. پینٹ شرٹ میں نے چھوڑنا شروع کر دی, شلوار قمیص کی طرف آ گیا, سر پہ ٹوپی آنا شروع ہو گئی, شیف بڑھنا شروع ہو گئی. میری اٹیلین تھی, اٹیلین کٹ میں نے رکھا تھا, اور میری شیف داڑھی بڑھنا شروع ہو گئی. اب میرے جو رشتے, جہاں پہ رشتہ ہوا تھا تب تو وہ منگیتر ہی تھی, اور جو میری جو تب ہونے والی ساس تھیں, انہوں نے گھر بلایا. انہوں نے کہا کہ آپ شیو نہیں کروا رہے. میں نے کہا کہ میں نے نیت کر لی ہے داڑھی رکھنے کی. تو انہوں نے پھر میرے گھر والوں کو بلایا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ لڑکا داڑھی رکھتا ہے تو ہم اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے, کیونکہ مولوی پھر بہت ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں اور بہت آگے دین کی طرف نکل جاتے ہیں, بیوی کے حقوق نہیں پورے کرتے, اور وہ 4 مہینے کے لیے, سال کے لیے نکل جاتے ہیں, تو پیچھے بیویاں رو رہی ہوتی ہیں. ایسا کچھ انہوں نے سٹوری سنائی. تو میں نے یہ کہا جو اپنے بیوی کے حقوق نہیں پورے کرتا تو وہ تو دین پہ ہے ہی نہیں. ہم نے تو یہی سنا ہے کہ حقوق سب سے پہلے ہیں جو پورے کرنے ہیں. بہرحال انہیں بہت سمجھایا کہ میں ایسا نہیں بنوں گا, انشاءاللہ میں بڑا اچھا بن کے دکھاؤں گا. تو یہ اچھا نہیں ہے کہ میں دین کی طرف آ رہا ہوں, دوسرے لڑکیوں سے تعلقات میرے ختم ہو رہے ہیں, اپنی زندگی کو صحیح راستے پہ لا رہا ہوں, تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے, الٹا آپ ختم کر رہی ہیں. انہوں نے بولا کہ نہیں, ہم نہیں کر سکتے, داڑھی کٹوانی ہوگی اگر شادی کرنی ہے تو. اب یہ بھی امتحان آ گیا اللہ کی طرف سے. تو اب میں دعائیں اللہ تعالیٰ سے یہی کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بس توفیق دیں. آپ نے یہاں تک توفیق دی ہے, آگے بھی مجھے چلائیں, کیونکہ میں تو نہیں چل سکتا. میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں رشتہ توڑ دوں اور میں داڑھی نہ کٹواؤں. میں نے انہیں صاف کہہ دیا کہ دیکھیں میں داڑھی نہیں کاٹ سکتا, آپ مجھے تو انکار کر رہے ہیں صرف داڑھی کی وجہ سے. آپ لوگوں نے مجھے ایکسیپٹ کیا تھا, میرے ساتھ رشتہ کیا, لیکن آپ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, مجھے ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کچھ اور پھر اللہ تعالیٰ کریں گے. آپ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اٹھا کے اپنے گھر سے باہر پھینک رہے ہیں, اور آپ نہیں پسند کر رہے کہ ہمارے گھر میں نبی علیہ السلام کی سنت آئے. بہرحال ان کو نہیں سمجھ آئی, رشتہ ہم کینسل کر کے آ گئے. پھر کچھ دیر بعد ان کی کال آ گئی. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے امتحان رکھا تھا کہ ہمیں کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی اور ہم دوبارہ کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح. ایک یہ بھی امتحان آیا. پھر زندگی میں بہت امتحان آئے. کبھی مال کی طرف سے امتحان آئے
کہ اب بینک چھوڑا ہوا ہے, روزگار بالکل ختم ہو گیا ہے, تو کیا کریں آگے. تو اب شادی کی تاریخ 2 مہینے بعد کی تھی. میری 3 بہنیں وہ باہر ہوتی ہیں, 2 لنڈن میں تھیں, ایک کینیڈا میں شادی شدہ ہیں وہ. اب تینوں نے پاکستان آنا تھا میری شادی میں اکیلا ان کا بھائی ہوں, اور ہم سارے 4 بہن بھائی 13 سال بعد اکٹھے ہونے والے تھے, اور بہت خوشی کا موقع تھا. اس سے پہلے میری 2 منگنیاں ٹوٹ چکی ہوئی تھیں جب میری غفلت کی زندگی تھی. تو اب والی ٹوٹنا بہت مشکل تھا, کیونکہ ساری فیملی خاندان کا تھا کہ خاندان والے کیا بولیں گے کہ تمہیں یہی کام ہے, تم رشتے توڑتے ہو, لڑکیوں کو اس طرح کرتے ہو. اب بہنوں سے ذکر کیا میری والدہ نے, میرے والد نے, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ داڑھی اگر نہیں کٹوانی تو چھوٹی کراؤ جس طرح کہ تمہاری پہلے تھی, جو اٹیلین کٹ تھا, تو پھر ہم کریں گے. تو شناور میرا بولا کہ شناور کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کٹوانی. اب میرے بہنوں نے بھی مشورہ دیا کہ آپ کٹوا لو, شادی کے بعد دوبارہ رکھ لینا, کیونکہ ہم نے تو ٹکٹس لے لی ہیں آنے کے لیے پاکستان شادی کی. اگر ٹکٹ ہم واپس کرائیں تو اس کی کینسلیشن کے تقریباً تینوں کے 5-6 لاکھ روپے لگ رہا تھا, وہ جرمانہ ہونا تھا. تو انہوں نے بولا کہ بھائی تم ہمارا نقصان کیوں کروا رہے ہو, داڑھی چھوٹی کرا لو, ہم آئیں گے, شادی کریں گے, شادی کر کے چلے جائیں گے, بعد میں پھر داڑھی رکھ لینا, داڑھی کا کیا واپس آ جائے گی. تو میں نے انہیں کہا کہ داڑھی تو واپس آ جائے گی, لیکن توفیق شاید واپس نہ آئے, کیونکہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ہے اور جو میرے دل پر اپنی رحمت دے دی ہے, وہ شاید مجھے لگتا ہے کہ ہاتھ سے نکل جائے گی, اور میں کھونا نہیں چاہتا. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم کوئی دوسری دیکھ لیں گے, اسی 2 مہینے میں انہی تاریخ میں شادی دوسری کر لیں گے. کوئی نقصان ہوگا میں پوری کوشش کروں گا, مجھے جتنی بھی محنت کرنی پڑی میں کروں گا, لیکن آپ لوگوں کا نقصان میں پورا کر دوں گا, اور آپ آئیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, داڑھی بھی رکھیں گے, کوئی اور ہم دیکھ لیتے ہیں. اسی دوران پھر ان سے دوبارہ سے رجوع ہو گیا, اور میری شادی پچھلے مہینے ہو گئی. اب شادی ہو گئی. اب ہمارے خاندان میں تصور یہ ہے کہ مکس گیدرنگ جب تک نہ ہو تو شادی ہوتی ہی نہیں. اب اس مرحلے سے بھی گزرنا تھا. جب تک ہم سارے کزنس آپس میں ناچتے نہیں, میں خود ناچتا تھا. ہم کسی کا اگر کزن کی شادی ہے تو 10 دن پہلے ہم ان کے گھر جاتے تھے اور ڈانس کے سٹیپس تیار کرتے تھے, اور آپس میں ہم سٹیپس تیار کر کے ناچتے تھے. سارا پورا خاندان ناچتا تھا. اس کے بغیر شادی کا تصور ہم کر بھی نہیں سکتے. اور اگر شادی میں علیحدگی ہے, مرد علیحدہ ہیں, عورت علیحدہ ہے, اس کو ہم سمجھتے تھے کہ میت ہے, ہم مذاق اڑاتے تھے اس کا. تو اب کیونکہ میرے پہ یہ وقت گزر رہا تھا, اب مجھے ان لوگوں کی بھی قدر ہونا شروع ہو گئی جو شادی پہ اسلامی طور طریقے سے شادی کر رہے ہیں. تو شادی جب آپ کرتے ہیں, اس کی جب بنیاد اللہ رسول کو راضی نہیں کریں گے. ہمارے جو استاد ہیں, ہمارے استاد بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ ہم شادی جب کرتے ہیں تو ہم سب کو راضی کرتے ہیں, ہر ایک کو ہم منانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہم اپنے شادی کے موقع پہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے اللہ اور رسول کو بھی راضی کرنا ہے. باقی ہم سارے رشتہ داروں کو راضی کرتے ہیں اور اللہ رسول کو ناراض کر دیتے ہیں. اور بعد میں پھر ہم یہ بھی شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری شادی میں جو ہے برکتیں اڑ گئی ہیں. وہ برکتیں اس لیے اڑ گئی ہیں کہ جس چیز کی بنیاد ہی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ہے, تو اس میں سے برکتیں تو اڑ جاتی ہیں. پھر طلاقیں بھی اس لیے زیادہ تر معاشرے میں ہو رہی ہیں, میاں بیوی میں پیار محبت ختم ہو گیا ہے. تو ہماری شادیاں اس طرح کی ہوتی تھی کہ مکس گیدرنگ بہت تھی. میں اور میری خالہ کی بیٹی, بہت خالہ ہیں, ان میں سے ایک بیٹی یا خالہ کی بیٹیوں کے ساتھ, پھپھو کی بیٹیوں کے ساتھ, اور جتنی بھی کزنز ہیں ان کے ساتھ میرے پیر ہوتے تھے. ہم ریہرسلس کرتے تھے. یہاں سے ہمارے خاندان سے بھی کچھ لڑکے آتے تھے, اور آپس میں مطلب کہ کھوتا کپل ڈانس ہی تھا جو آج کل معاشرے میں ہے. اور پورا ہم نے ایک گانے کا میڈلے بنانا, اور اس پہ پھر ڈانس سٹیپ تیار کرنے, پھر بارات یا ولیمے پہ یا مہندی پہ اس کو ہم نے پرفارم کرنا, پھر اس کی ویڈیو بننی. بیچ میں کیمرہ مین بھی آیا ہوا ہے, ڈرائیورز بھی آئے ہیں, دوسرے نامحرم بھی آئے ہیں, کچھ پتہ نہیں.
اور ہمارے ماں باپ بھی بیٹھ کے ہمیں اسی طرح دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے اور ہم بھی اس سے زیادہ خوش ہوتے تھے. احساس بالکل بھی نہیں تھا. اور آج لوگ تو غیرت کے نام پہ تو قتل کر رہے ہیں ایک دوسرے کو, کچھ اس طرح کے بھی لوگ ہیں. بہرحال وہ والی زندگی سے ہم نے جب توبہ کی تو اب بالکل ہی, اب ہم نے شادی کرنی تھی, اپنا ولیمہ کرنا تھا, تو اس پہ سیپریشن رکھنی تھی. اب اس میں بھی فیملی کی طرف سے کافی دباؤ تھا, میرے دوست وغیرہ, کہ کم سے کم پتہ تو لگے کہ شادی ہو رہی ہے, کچھ تو آپ کرو, ڈھول ڈھمکا کرو, کہ ڈی جے آئے, کوئی ڈانس کرو. چلو ڈانس نہیں کرنا, ڈی جے گانے تو چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ میں نے کہا گانے بھی نہیں چلیں گے, مکس گیدرنگ بھی نہیں ہوگی, بالکل میت والی شادی آپ اس کو سمجھیں, لیکن اس میں ایک اضافہ ہے کہ اس میں ایک بیان بھی ہوگا. اب یہ سن کے تو سب کہنا شروع ہو گئے کہ یہ ہماری فیملی میں, پورے خاندان میں ایسی کبھی شادی نہیں ہوئی کہ اگر شادی میں چیزیں نہیں ہیں چلو سمپل ہو جائے, الٹا تم نے بیان رکھوا دیا ہے. تو بہرحال اس کی کوریج بھی 31 دسمبر کو 30 دسمبر کو ہوا تھا, ولیمہ ہوا تھا. میسج ٹی وی والوں نے اس کی کوریج کی تھی, کیونکہ کراچی سے مفتی طارق مسعود صاحب آئے تھے, انہوں نے بیان کیا تھا. اور اس کے بعد پھر اب الحمدللہ پتہ بھی نہیں لگا شادی کا. اتنی برکتیں شادی میں, اتنی برکتیں, جگہ جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نظر آ رہی ہیں. نہ کوئی پیسہ, نہ میرے پاس جاب, کچھ بھی نہیں. اور شادی میری جو ہے وہ بہت اچھی ہو رہی ہے, مطلب دیکھ کے پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ کوئی ایسا ویسا چکر ہے مالی حالات سے. بہرحال ہم نے پھر کام شروع کر دیا گھر سے کھانا پکانے کا. اب میں جاب چھوڑ کے آ چکا تھا, کھانا پکانے کا ہم نے کام شروع کر دیا. گھر میں نے اپنی والدہ سے بات کی کہ آپ پکائیں اور میں اس کو پیک کرتا ہوں, اور میں آفیسز میں جاؤں گا, میں جا کے بیچ کے آؤں گا کھانا, اور ان کو بتاؤں گا یہ گھر کا کھانا ہے. تو میری والدہ نے بھی کہا کہ کیسا کام ہے, تم تو بینک میں جاب کرتے تھے, بڑی اچھی تمہاری مطلب پوسٹ تھی, اور جب گانے گاتے تھے تو لوگ آگے پیچھے جس طرح تصویریں, جس طرح سٹارز کے ساتھ ہوتا ہے, تصویریں اتارتے ہیں اور انٹرویوز لیتے ہیں اور آٹوگراف ہوتا ہے, تو اب تم لوگوں کے پاس جا جا کے کھانے بیچو گے, یہ کیا مطلب کہ یہ لائف نہیں ہے. میں نے یہ بولا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑا تو کر لیں گے, کیونکہ اب سچ اور غلط سامنے ہو گیا, اس کا فرق محسوس ہو گیا ہے, اب واپسی کا راستہ نہیں ہے. اب میں نے گھر کا صاف ستھرا کھانا پکا کر, ہمارے گھر میں پھر تلاوت ہوتی تھی, صبح تلاوت والا ماحول ہو گیا, اور صبح اٹھ کے نماز پڑھنے والا ماحول ہو گیا, بڑی برکتیں آنا شروع ہو گئیں. کھانا پکا کر پھر میں لے کے جاتا تھا, آفیسز کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہوا, لوگوں نے بہت پسند کرنا شروع کیا. اس کو تھوڑا سا اور پروفیشنل کرتے 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 اب اس سٹیج میں پہنچ گیا ہے کہ ہمارے کھانے کافی آفیسز میں جا رہے ہیں الحمدللہ. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ والی زندگی اور یہ والی زندگی, یہ جو آج میں کھانے پکانے کا کام کر رہا ہوں, اور میرے کھانے آفیسز میں لنچ جاتا ہے, باکسز جاتے ہیں, تو پھر میں نے لڑکے بھی رکھے, پھر شیف بھی میں نے اپنے ساتھ جوائن کیا, کام کو بہت ایکسپینڈ کیا. لیکن کمائی ابھی بھی اتنی نہیں ہے جتنی میری پچھلی لائف میں ہوتی تھی, اس سے 3-4 گنا کم ہی کما رہا ہوں ابھی بھی. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس چھوٹی سی کمائی میں اتنی ہیں کہ پہلے جب میں کماتا تھا, بہت کماتا تھا, لاکھوں میں کماتا تھا, تو آخری دنوں میں, مہینے کے آخری دنوں میں میرے جیب میں پیسہ نہیں ہوتا تھا, اور میں دوستوں سے کبھی 500 کبھی 1000 مانگ کے میں پیٹرول ڈلواتا تھا, بیلنس ڈلواتا تھا, پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ پیسہ کہاں گیا. اور اب اس سے 3-4 گنا کم میں کما رہا ہوں یہ کھانے پینے کے کام میں. لیکن الحمدللہ بہت زیادہ برکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہم راضی کر سکے ہیں یا نہیں کر سکے, بہرحال رحمتیں اور برکتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو میں اللہ تعالیٰ کی شان پہ بہت حیران ہو رہا تھا کہ میں پہلے سود کا یہ پیسہ کماتا تھا بینک کا, اللہ تعالیٰ نے وہ چھڑوایا اور مجھے لوگوں کو کھانا حلال کھلانے کی توفیق عطا کر دی. یہ نہیں کہ میں حلال کھاؤں, لوگ آگے کریں. اور وہاں سے میں نے میوزک چھوڑا, وہ کیمرہ چھوڑا, مائک چھوڑا, وہ ساری چیزیں چھٹ گئیں, اور بالکل میں بیٹھا ہوں. اور اب
میں اس نعت کی طرف آ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کرنے کے لیے مجھے چن لیا. تو دونوں چیزیں بالکل اپوزٹ ملی, وہی چیزیں ملی لیکن وہ صحیح ڈائریکشن میں مل گئی. اب میسج ٹی وی والوں نے مجھے بولا کہ آپ اپنی نعت یا کوئی حمد ریکارڈ کرائیں. اب میری ایک حمد آئی بھی ہے اور انشاءاللہ میسج ٹی وی والوں نے مجھے بولا ہے کہ ہم آپ کی ساری البم ہم آپ کو پروموٹ کریں گے اور فل تعاون کریں گے آپ کے ساتھ. ویڈیوز وغیرہ اب آئیں گی انشاءاللہ, آپ سنیں گے. تو میں آپ کو جو آنے والی میری حمد ہے جو ریکارڈ ہو چکی ہے اس کی انشاءاللہ جلد ہی ویڈیو ہوگی. تھوڑا سا میں آپ کو سنا دیتا ہوں. میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی, تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی. میرا دل مچل رہا ہے. تو اس طرح کر کے حمد ہے, انشاءاللہ آپ سنیں گے اس کو. اور اس طرف آنے کے لیے بہت ساری انسپائریشنز بھی تھیں میرے پاس. جو سب سے بڑی شہید جنید جمشید صاحب, ان سے بڑی انسپائریشن, کیونکہ میری بھی فیلڈ وہی تھی میوزک کی. ان کا تو لیول کچھ اور, وہ تو انٹرنیشنل لیول پہ سٹار پہلے بھی تھے اور شہید ہونے کے بعد تو ان کا اور بھی مقام بہت اوپر ہو گیا. تو وہ میری انسپائریشن تھے. میں سوچتا تھا کہ اگر اتنے بڑے لیول پہ آ کر ایک بندہ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا ہے, اپنے اتنا فیم اور دولت شہرت کیا کچھ نہیں تھا, خوبصورت تھے, جوان تھے, لیکن اللہ کی محبت نے ان کو سب کچھ چھڑوا دیا. تو میں تو ابھی سٹارٹنگ سٹیج پہ ہوں. ہاں میرے وسائل کم تھے لیکن جذبہ شاید اتنا ہی ہو, تو میں کیوں نہ چھوڑوں. اور میں تو سب کو یہی بولتا ہوں کہ اگر ہم نوجوان سارے مل کر یہ نہ فیصلہ کریں کہ ہم نے بھی اللہ کی طرف آنا ہے, لوگوں کو بھی اللہ کی طرف لانا ہے, تو جس فتنے کی طرف یہ دنیا جا رہی ہے آگے, تو یا تو انسان پورا دین کی طرف آئے گا یا تو پھر پورا ہی بے دین ہو جائے گا. بیچ والا رستہ اب نہیں رہا, جتنی تیزی سے دنیا فتنے کی طرف جا رہی ہے. تو سب سے یہی گزارش ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف آئیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دوبارہ زندہ کریں, کیونکہ اس دور میں جو تھوڑی سی بھی سنتوں کو اپنا لے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر دیں گے. کیونکہ اس وقت سنتوں پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے, ہاتھ پہ انگارہ رکھنے کی مانند ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں, اپنے گھر کی زندگی کو بدلیں. ماں باپ کو اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں, سب سے بہترین تحفہ یہی ہے کہ آپ اللہ رسول کے حکموں پر اپنے آپ کو جھکا لیں. تو یہ سب سے اچھا تحفہ ہے. پھر اولاد کو اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو دین سے بڑی نعمت نہیں ہے. ڈاکٹر, انجینئر, یہ سب کچھ تو بنتے رہیں گے, دنیا کے ساری تعلیمیں لیتے رہیں گے, پیسہ بھی کمائیں گے, نصیب میں ہوا, لیکن یہ دین کی دولت جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گی. اس پہ ہمیں پوری محنت کرنی چاہیے. اور ہمیں یہ جو بھی جماعتیں ہیں, تبلیغی جماعت ہوگی یا جہاں پر بھی آپ کو اچھا لگتا ہے جائیں, اور اپنے گھر کا نظام بھی اچھا کریں, اور کم سے کم ہم مسلمان دکھیں. اندر سے تو پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, تو قیامت والے دن نہیں پتہ لگے گا, لیکن دیکھنے میں لگے کہ جی کوئی مسلمان کھڑا ہوا ہے اور مسلمان کی ایک اپنی شان ہے, اپنا روب ہے, تو دیکھنے میں لگیں. یہی گزارش ہے میری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام خواجہ محمد طاہر ہے اور میں شناور کا والد ہوں. اور شناور کے متعلق میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں بہت ہی خوش نصیب باپوں میں سے ہوں, بلکہ میری بیٹیوں بھی 3 بیٹیاں ہیں, تینوں باہری ہیں. اور میں الحمدللہ میں نے زندگی بھر کوشش یہی کی ہے کہ میں ان کو رزق حلال کھلاؤں. اس کا نتیجہ یہ ملا ہے کہ یہ بچپن ہی سے بڑے اچھے اسپرچول خواب دیکھتا تھا, اور مجھے امید تھی کہ یہ انشاءاللہ بڑا ہو کر انشاءاللہ مذہب کی طرف زیادہ راغب ہوگا, اسلام کی طرف, جو ہمارا دین ہے, جو ہماری دنیا ہے اور آخرت ہے.
اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے یہ کیا کہ 1.5 روپے ابھی بینک سے لیتا تھا تنخواہ. اس کو ایک خلش سی تھی کہ یہ سود کا کام ہے، یہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن اس نے آ کے نا جی وہ بالکل ایٹ دا نک آف دا ٹائم اپنے آپ کو وہاں سے ریزائن کیا ہے، اور وہ اب تک اس کو بلاتے ہیں اس کی پرفارمنس دے کر. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ اس اللہ اور رسول کو خوش کرنے کے لیے بالکل چھوڑ دیا جی، اس کا خیال تک بھی. اس کو بڑے بڑے اور بھی اس کو آفریں ہوئی ہیں، لیکن اس نے ثابت قدمی کا ثبوت دیا. یہ میرے لیے بہت ہی خوشی کا ہے لمحہ کہ اس نے اسلام کا جھنڈا سر بلند رکھا ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کا اس کی شادی بھی اس کی میں نے اسلامی طریقے سے کی ہے، جو اسلام کا طریقہ ہے. وہ بھی اس کی بیگم بھی ایم فل کیا ہوا ہے اور پڑھی لکھی ہے. جو بھی اس نے اڈاپٹ کیا ہے جی، یہ گھر میں اتنی خوشی اور اسپرچول جو ہے نا ہیپینس، ہم ہر طرح سے پرسکون ہے جی. اور اس میں میری بیوی کا بہت ہاتھ ہے. اور اس نے گانے گونے کا بھی اس کو بہت کریز تھا. وہ ہر وقت رفیع صاحب کے اور اس طرح کے گانے جو ہے نا اس کی زبان پر ہوتے تھے. لیکن اچانک ہی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، ہدایت سے اس نے ایک دم ٹرن لیا ہے، اور میوزک کو خیر بات کرتے ہوئے وہ ہر وقت علماء اور مفتی صاحب کے بیانات سنتا رہتا ہے. اور یہ میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ قبول کرے، اور میں دنیا میں اور آخرت میں بھی ہمارا یہ کیا نام ہے بہت ہی اچھا ہو، اور ساری دنیا کو ہم متفق کرنے کے لیے، ایک جگہ پر کرنے کے لیے ہمارے کوشاں ہیں کہ اللہ کرے کہ مسلمان ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں، اور پھر وہ اسلام کا وہی دورہ آ جائے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تھا، جو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جو اللہ کا حکم تھا اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں، اور حلال حرام کی تمیز کریں، اور جھوٹ سے پرہیز کریں. وہ انشاءاللہ یہ اس میں کامیابی ہے. لہو و لعب میں ڈوبے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی؟ راستے کی مشکلات، اپنوں کی مخالفت اور دوستوں کی بے رخی کے واقعات پر مشتمل ایک انوکھا پروگرام، میری زندگی میں دین کیسے آیا؟ ہاؤ دین کیم انٹو مائی لائف.